بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جگل بٹاچاریہ نے ہنستے ہوئے پوچھا، بولو چنڈال، کہاں ہو تم؟ چنڈال نے خوش ہو کر کہا، میں آپ کا سیوک ہوں، آپ کا داس ہوں، ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ان لوگوں نے مجھے جس قدر جسمانی اور دماغی طور پر کمزور بنایا تھا، اب میں اسی قدر توانائی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھے ایک باڈی بلڈر کے اندر پہنچا کر اچانک ہی پھر سے طاقتور بنا دیا ہے۔ تم ایک مردہ وکی ورما کے جسم و دماغ کے مالک ہو۔ آرام سے اس کے خیالات پڑھو، معلوم کرو کہ اس نے اب تک کیسی زندگی گزاری ہے، اس کے کون کون سے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ پوری تفصیل معلوم کرنے کے بعد یہاں سے اس کے گھر کی طرف جاؤ، کیونکہ اب وہ تمہارا گھر ہوگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ہر وقت تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ جب تم سیٹھ ہریش چندر کے جسم میں قیدی بنے ہوئے تھے، تب اس کا بھائی جگدیش چندر میرے پاس آیا تھا۔ اسی کی مہربانیوں سے تم نے رہائی حاصل کی ہے۔ وہ تمہیں پھر سے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اس کا بھائی اسے زندہ واپس ملے گا۔ کیا تم دوبارہ اس سیٹھ ہریش چندر کے جسم میں واپس جانا چاہو گے؟ ہرگز نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس باڈی بلڈر کے اندر طاقتور بن کر رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، میں جگدیش کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ کروں گا۔ ادھر پاگل خانے سے ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پاگل ہریش چندر مر چکا ہے۔ ایسے وقت جگدیش چندر وہاں پہنچ گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کو زندہ یہاں سے نکلنے نہیں دیا، اب یہ مر چکا ہے، اس کی لاش اب تم میرے حوالے کر دو۔ اسپتال کے ڈاکٹر نے فون کے ذریعے ہریش چندر کے دونوں بیٹوں کو اس کی موت سے آگاہ کیا اور کہا، اس کا بھائی جگدیش لاش لینے کے لیے آیا ہے، کیا اس کی لاش اس کے حوالے کر دی جائے؟ دونوں بیٹوں کو ہریش چندر یعنی اپنے باپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ہمارے چاچا کو وہ لاش لے جانے دو۔ اس پاگل خانے کے ڈاکٹر نے وہ لاش جگدیش کے حوالے کی۔ وہ اسے لے کر ایک اسپتال میں پہنچا۔ وہاں پہلے ہی بات کر چکا تھا کہ لاش پاگل خانے سے لائی جائے گی، اسے وہاں کے ایئر کنڈیشن مردہ خانے میں رکھا جائے۔ اس نے وہاں کے تمام چارجز ادا کیے تھے، لہذا ہریش چندر کی لاش مردہ خانے پہنچ گئی۔ پھر جگدیش نے تانترک مہاراج جگل بٹاچاریہ کے پاس آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق اپنے بھائی کی لاش کو اسپتال کے مردہ خانے میں پہنچا دیا ہے۔ بٹاچاریہ نے کہا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہارا بھائی تمہیں زندہ واپس ملے گا۔ آج رات 12 بجے تم اسپتال کے پچھلے حصے میں گاڑی لے کر پہنچ جاؤ، وہ زندہ ہو کر اس مردہ خانے سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے جاتے ہوئے بولنے لگا، مہاراج کی جے ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ یہ چمتکار کریں گے، مردے کو زندہ کریں گے، میرا بھائی مجھے آدھی رات کے بعد زندہ ملے گا۔ وہ بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جگل بٹاچاریہ تھوڑی دیر تک دھیان گیان میں مصروف رہا۔ سوچا کہ آدھی رات سے پہلے وہ کسی کی بھی آتما کو اس کے جسم سے نکالے گا اور اس آتما کے پاس پہنچ جائے گا۔ ابھی شام ہونے والی تھی، وہ رات کو یہ سب کرنے والا تھا۔ ایسے ہی وقت شیوانی کی آتما اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس کی موجودگی کو سمجھتے ہی منتر پڑھنے لگا۔ ان منتروں کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ شیوانی کی آتما ہے۔ اس نے پوچھا، شیوانی تم؟ اس سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے کہا، مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا کہ تم کیسے پلٹ کر آئی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر منتر پڑھنے لگا، پھر اپنے دھیان گیان سے معلوم کرنے لگا کہ ایک جگہ ایک جوان عورت بہت بیمار ہے اور لبے دم ہے۔ اس نے فوراً اس کا دم نکال دیا۔ اس کی آتما باہر نکلی تو اس نے شیوانی کی آتما کو اس کے اندر پہنچا دیا۔ اس حسینہ کا نام الکاگنی تھا۔ اس کے رشتہ دار اس کی بیماری سے پریشان تھے۔ انہیں چند سیکنڈ کے لیے یوں لگا جیسے اس کا دم نکل گیا ہے، وہ مر چکی ہے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ سانس لینے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ان سب کو دیکھا، وہ خوش ہو رہے تھے۔ بٹاچاریہ نے کہا، ان سے کہو کہ وہ چلے جائیں اور تمہیں کچھ دیر تنہا سونے دیں۔ وہ بولی، میں اب ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تنہائی چاہتی ہوں، مجھے سونے دو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ رشتہ دار مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کسی نے اسے مخاطب نہیں کیا، اسے سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ بٹاچاریہ نے پوچھا، اب بتاؤ تم پھر میرے پاس واپس کیوں آئی ہو؟ تم نے تو بغاوت کی تھی، مجھے دھوکہ دیا تھا، میری نافرمانی کی تھی۔ وہ بولی، میں شرمندہ ہوں اور ہار پچھتا کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ میں جب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تھا تو خود ہی کینچا چلا آتا تھا، اس لیے سوچ لیا تھا کہ تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ نے کیوں بھروسہ کیا تھا؟ پورا اعتماد نہیں کیا تھا، اس لیے تو تمہاری آتما کو انامیریا کے اندر پہنچایا تھا اور ایسا منتر پڑا تھا کہ تم اس کے اندر بول نہیں پاتی تھی، اپنی مرضی سے اس سے کوئی کام نہیں لے سکتی تھی۔ صرف اتنا تھا کہ تم نے اس کے دماغ میں اپنے بیٹے عدنان کے لیے ممتا بھر دی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، عدنان کے باپ نے انامیریا کو ہلاک کر دیا ہے، اس کا جسم فنا ہو چکا ہے، اسی لیے میں اس کے اندر سے نکل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اپنے بیٹے کو ہار رہی ہوں مگر ہارنا نہیں چاہتی۔ اب آپ ہی میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو میں تمہارے لیے کچھ کروں، مگر کیوں کروں؟ تم جیسی مکار اور دھوکے باز پر اب کیا میں بھروسہ کروں گا؟ آپ اپنے منتروں کے ذریعے مجھے جکڑ کر رکھیں اور اپنی داسی بنا کر رکھیں، لیکن اتنی چھوٹ دیں کہ اپنے بچے کے لیے کچھ کر سکوں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میرا بیٹا ان روحانی عمل کرنے والوں کے پاس جائے؟ کیا آپ اپنے کالے جادو کا زور نہیں دکھا سکتے؟ کیا آپ اس سے کمزور پڑ جانا چاہتے ہیں؟
ہرگز نہیں، میں کبھی کسی سے کمزور نہیں پڑتا۔ وہ روحانی عمل والے کیا بیچتے ہیں، میں تو ان کے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا۔ بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نیا جسم دیا ہے، میرے اندر بولنے کی قوت بحال رکھیں، مجھے اس جسم کے اندر بولنے کی طاقت دیں، اپنے منتروں سے مجھے گونگی نہ بنائیں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے فائٹ کرنا چاہتی ہوں، اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو تمہیں کوئی سزا دینی ہوگی، کوئی شرط لگانی ہوگی۔ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب اپنے بیٹے عدنان کو حاصل کر کے میرے حوالے کرو گی۔ وہ مسلمان اسے روحانیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ میں اس بچے کو کالے عمل کی طرف لاؤں گا، اسے اپنی طرح کالا عمل سکھاؤں گا اور اپنا غلام بنا کر رکھوں گا۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا نا کہ میں ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو حاصل کرنا چاہتی ہوں اور ضرور حاصل کروں گی۔ تو پھر اطمینان رکھو، آج سے تم اس جسم میں آزاد ہو، اس جسم والی کو اپنے حکم پر چلا سکتی ہو اور میں تمہاری مدد کے لیے پہنچتا رہوں گا۔ میں آپ کی مہربانی سے اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچ جایا کرتی تھی، کیا میری یہ صلاحیت قائم رہے گی؟ ہاں، تم اپنے بیٹے کے دماغ میں جب چاہے پہنچ جایا کرو گی۔ میں اس وقت کس ملک کے شہر میں ہوں؟ ہندوستان میں یہ شہر دہلی ہے۔ میرا بیٹا دوشانبے میں ہے، اسے وہیں کہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میں وہاں پہنچنا چاہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ تم یہ معلوم کرو کہ جس کے جسم میں پہنچ چکی ہو وہ کوئی مالدار لڑکی ہے یا نہیں ہوگی تو میں اچھی خاصی رقم سے تمہاری امداد کروں گا، پھر تم یہاں سے کہیں بھی جا سکو گی۔ آپ خیال خوانی کے ذریعے اس کے بارے میں بہت سی باتیں جلد سے جلد معلوم کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم کرنے میں بڑی دیر لگے گی، پھر سب مجھ پر شبہ کریں گے کہ میں خود کو کیوں نہیں پہچان رہی ہوں۔ ابھی تو مجھے اپنا موجودہ نام بھی نہیں معلوم۔ تم خاموش رہو، میں خیالات پڑھ کر وہ اس لڑکی الکاگنی کے تمام قریبی رشتہ داروں کے خیالات پڑھنے لگا۔ شیوانی کو اس کے تمام رشتہ داروں کے خیالات پڑھ کر بتانے لگا۔ پھر کہا، تمہارا باپ ارب پتی بزنس مین تھا، اس نے تمہارے نام پر ساری دولت و جائیداد چھوڑ دی ہے۔ وہ تمہاری ماں کے نام کم سے کم جائیداد اور نقد رقم چھوڑ کر گیا ہے، اس لیے تمہاری ماں تم سے جلتی کڑتی ہے۔ اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، تم ماں بیٹی میں بنتی نہیں ہے۔ وہ بولی، یہ ٹیلی پیتھی بھی کتنا زبردست علم ہے، آپ نے چند لمحوں میں ان کے پورے خاندان کے حالات معلوم کر لیے۔ اب اگر میں اپنی جھگڑا کرنے والی ماں سے اور دوسرے کینہ رکھنے والے رشتہ داروں سے باتیں کروں گی تو ان کے اندر کی باتیں معلوم نہیں کر سکوں گی، اور پھر آئندہ بھی مجھے فرہاد اور سونیا جیسے پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے آپ کی ٹیلی پیتھی کی بہت ضرورت پڑے گی۔ کیا آپ ہر روز صبح دوپہر شام آ کر میری مدد کر سکیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، میں بہت مصروف رہتا ہوں، مگر کسی نہ کسی طرح تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ پھر اس نے ایک دم سے چونک کر بولا، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے زیر اثر آ گیا ہے، وہ میرا غلام ہے اور غلام بن کر رہے گا۔ میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، تو پھر آپ اسے بھی میرے پاس بھیج دیں۔ ابھی نہیں، میں آج رات 12 بجے تک بہت مصروف ہوں، اس کے بعد تمہارے پاس آؤں گا، تم پر کالا عمل کروں گا، تمہارے دل و دماغ کو اپنے زیر اثر لوں گا، اور یہی اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ساتھ بھی کروں گا۔ اس کے بعد تم دونوں کو ایک ساتھ رہنے دوں گا۔ میں بھی جا رہا ہوں، تم آدھی رات تک کسی طرح بھی اپنے ان موجودہ رشتہ داروں سے نمٹتی رہو، اس کے بعد ان سے اور تمام دشمنوں سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ اس نے شیوانی سے رابطہ ختم کیا، پھر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہاں آدھی رات تک دھیان گیان میں مصروف رہا۔ رات 12 بجے سے پہلے ہی جگدیش اپنی گاڑی لے کر اسپتال کے پچھلی طرف پہنچ گیا اور اپنے بھائی ہریش چندر کا انتظار کرنے لگا۔ اسپتال کے باہر اور اندر گہری خاموشی اور نیم تاریکی تھی۔ اسپتال کے اندر وارڈ بوائز اور نرسیں جاگ رہی تھیں، ان میں سے کچھ سو رہی تھیں، مریض بھی سو رہے تھے، جو تکلیف میں مبتلا تھے وہ کروٹیں بدل رہے تھے۔ اسپتال کے باہر بھی ضروری لائٹوں کو آن رکھا گیا تھا، ورنہ دور تک گہری تاریکی تھی، اور اس اسپتال کے وسیع و عریض مردہ خانے میں بھی نیم تاریکی تھی۔ صرف ایک کم پاور کا بلب روشن تھا، اور اس نیم تاریکی اور نیم روشنی میں تمام مردے قیامت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے وقت اس مردہ خانے کا دروازہ ہلکے ہلکے کھلنے لگا۔ اس اسپتال کا ایک ڈاکٹر 2 ہٹے کٹے وارڈ بوائز کے ساتھ اندر آیا تھا۔ انہوں نے ایک اسٹریچر اٹھا رکھا تھا۔ وہ تینوں اسپتال کے ایسے اہم افراد تھے جو در پردہ کالا دھندا کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گینگ تھا۔ اس گینگ کے افراد اچھے صحت مند لوگوں کو اغوا کرتے تھے اور دعاؤں کے ذریعے انہیں ہلاک کر کے مردہ خانے میں پہنچا دیتے تھے۔ پھر آدھی رات کے بعد انہیں وہاں سے نکال کر آپریشن تھیٹر لے جاتے تھے۔ پھر ان کے دل گردے وغیرہ نکال کر ضرورت مندوں کے ہاتھوں فروخت کر کے لاکھوں روپے کماتے رہتے تھے۔ اس روز 1 گھنٹہ پہلے ایک صحت مند مریض کو انجیکشن کے ذریعے ہلاک کیا تھا اور وہاں مردہ خانے میں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت وہ اسے آپریشن تھیٹر میں نہیں لے جا سکتے تھے، ان کی کچھ مجبوریاں تھیں۔ اب 1 گھنٹے بعد انہیں موقع ملا تھا تو وہ اس مردے کو وہاں سے لے جانے کے لیے آئے تھے۔ وہاں کچھ مردے ہینگروں سے لٹکے ہوئے تھے اور کچھ لکڑی کے تختوں پر چاروں شانے چت لیٹے ہوئے تھے۔ دونوں وارڈ بوائز نے ایک مردے کے قریب اسٹریچر لا کر کھولا اور اسے نیچے بچھا دیا۔ ایسے وقت ہریش چندر نے آنکھیں کھولیں، خود کو دیکھا، سوچا کہاں ہے،
اس کے اندر جگل بٹاچاریہ نے کہا، اس وقت تم ایک اسپتال کے مردہ خانے میں ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، گڑ گڑاتے ہوئے بولا، مہاراج آپ مجھے کب تک سزا دیں گے؟ اب سے پہلے آپ نے مجھے ایک بیمار کے بوڑھے شریر میں پہنچا دیا تھا، وہاں میں کھانستا رہا، بلغم تھوکتا رہا اور بڑی مصیبتیں جھیلتا رہا۔ اب آپ نے مجھے اس جسم میں پہنچایا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ کون ہے؟ ابھی تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں چیتاونی دی تھی کہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ تم نے جھوٹ کہا، دھوکہ دیا، اس کی سزا میں تمہیں دیتا رہا۔ اب اس سزا کی مدت ختم ہونے والی ہے، یہ آخری جسم ہے، اس کے اندر تم کچھ دنوں تک رہو گے، پھر میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق کسی خوبرو صحت مند جوان کے جسم میں پہنچا دوں گا۔ وہ شام سے اب تک اس مردہ خانے میں پڑا ہوا تھا، مسلسل ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے کے باعث لباس اور جسم پر برف جمی ہوئی تھی۔ وہ برف کو دونوں ہاتھوں سے جھاڑنے لگا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا کرتے وقت کچھ آہٹ، کچھ سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ ادھر ڈاکٹر اور 2 وارڈ بوائز نے آواز سنی، پھر یہاں وہاں دیکھا۔ ایک نے پوچھا، سر یہ آواز کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، شاید کسی حصے سے برف ٹوٹ کر گر رہی ہے، چلو جلدی کرو، اس مردے کو اسٹریچر پر ڈالو۔ وارڈ بوائز اسے اسٹریچر پر ڈالنے لگے۔ دوسرے وارڈ بوائز نے کہا، سر یہ بہت ڈرپوک ہے، اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن مردہ خانے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ یہ پاگل کا بچہ ہے، مردہ تو مردہ ہی ہوتا ہے، کیا وہ کبھی زندہ ہو کر اٹھ سکتا ہے؟ مردوں سے تو نادان بچہ ہی ڈرتے ہیں۔ ہریش چندر کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کا نشانات تھے۔ پاگل خانے میں سے ٹارچر کیا جاتا رہا تھا اور بھاری زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ زخمی اور لہو لہان رہتا تھا۔ اس وقت وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگا، دروازہ ڈھونڈنے لگا کہ وہ کس طرف ہے۔ اس کے قدموں کے نیچے برف ٹوٹ رہی تھی، ہلکی ہلکی ٹوٹ پھوٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں چونک کر سننے لگے، پھر یہاں وہاں دیکھنے لگے، پھر ایک دم سے چونک گئے۔ کوئی شخص چلتا ہوا ادھر آ رہا تھا اور انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، وہیں رک گیا تھا۔ جو وارڈ بوائز ڈرپوک تھا وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ڈاکٹر نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا، ذرا سہم کر پوچھا، تم کون ہو؟ دوسرے وارڈ بوائے نے کہا، سر اب سے 6 گھنٹے پہلے اسے پاگل خانے سے لایا گیا تھا، یہ مردہ تھا، بالکل مردہ تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ وہ بولا، میں یہ دیکھنے کے لیے زندہ ہو گیا ہوں کہ تم لوگ مردوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس مردے کو اسٹریچر پر کہاں لے جا رہے ہو؟ چلو اسے ہٹاؤ اور مجھے اسٹریچر پر ڈال کر لے جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کرو گے۔ وہ تینوں سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ رہے تھے، پھر ایک دم سے پلٹ کر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف جانے لگے۔ وہ ان کے پیچھے آرام سے چل رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھول کر باہر جانے سے پہلے پلٹ کر دیکھا وہ آ رہا ہے یا نہیں، اور وہ آ رہا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، گرتے پڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے، پھر وہاں سے بھاگنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر آیا، وہاں اس نے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا تو وہ ڈاکٹر اور وارڈ بوائز سہمے ہوئے ایک جگہ ٹھہر کر اسے دیکھ رہے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ مردہ واپس جا کر اسی مردہ خانے میں رہے گا یا اسپتال کے اندر آئے گا۔ لیکن وہ جگل بٹاچاریہ کی ہدایت کے مطابق پچھلے گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سہمے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، چیخ نہیں سکتے تھے، کسی کو بلا نہیں سکتے تھے، اور کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ چور دندے کے لیے مردہ خانے میں گئے تھے اور وہاں سے مردہ اٹھ کر کہیں جا رہا ہے۔ وہ گیٹ کے باہر چلا گیا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر دیکھتے رہے۔ وہ مردہ چلتا ہوا ایک گاڑی کے پاس گیا، پھر اس کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی وہاں سے چل پڑی۔ چونکہ نیم تاریکی تھی اس لیے اس گاڑی کی نیم پلیٹ پڑھی نہیں جا سکی۔ اگر روشنی ہوتی تب بھی وہ اتنے سہمے ہوئے تھے کہ گاڑی کا نمبر پڑھنا بھول جاتے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک مردے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور اب وہ جا چکا تھا۔ الپا کی بیٹی انوشے تمام مخالفین کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ پہلے مخالف تو اسرائیلی کابرین تھے، وہ انوشے کو ٹریپ کر کے اس کی ماں الپا کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے تھے اور اسے اسرائیل اپنے پاس بلا کر پہلے کی طرح اس کی ٹیلی پیتھی سے فائدے اٹھانا چاہتے تھے۔ دوسرا مخالف اوازون تھا، وہ انوشے سے شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ وہ 7 برس کی تھی۔ وہ اس کے جوان ہونے کا انتظار کر سکتا تھا، اس سے پہلے وہ اسے اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ستارے کہہ رہے تھے کہ انوشے اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، وہ اس کی شریک حیات بن کر رہے گی تو وہ ہر قدم پر کامیابی حاصل کرتا رہے گا، کبھی کسی کے زیر اثر نہیں آئے گا۔ ارناکوف اور اوازون نے اسرائیلی کابرین سے کہا کہ انوشے ان کی ضرورت ہے، لہذا اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اسرائیلی کابرین نے ان سے وعدہ کیا تھا کیونکہ ارناکوف اور اوازون ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے کام آتے رہتے تھے۔ لیکن اسرائیل میں 3 ایسے پراسرار سیاستدان تھے جو ہمیشہ روپوش رہ کر اسرائیلی کابرین کو گائیڈ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انوشے کو اوازون کے حوالے نہیں کیا جائے گا، خاموشی سے انوشے کو ٹریپ کر کے اسرائیل لایا جائے تاکہ اس کے ذریعے الپا کو اپنے قابو میں رکھا جا سکے۔ یعنی اسرائیل کے یہودی دوہری چالیں چل رہے تھے، ایک طرف ارناکوف اور اوازون کی ٹیلی پیتھی کو اپنے کام میں لا رہے تھے، ان سے فائدے اٹھا رہے تھے، اور دوسری طرف انہیں دھوکہ بھی دے رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انوشے ان ماں بیٹے کی ضرورت ہے اور وہ اسے خاموشی سے حاصل کر لینا چاہتے تھے اور اوازون کو ہمیشہ دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے۔
یہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ارناکوف نے انوشے کو ٹریپ کرنے کے لیے کالا عمل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے نام کا ایک پتلا تھال میں رکھا تھا اور اس منتر کی تصویر یہ تھی کہ جب انوشے بابا صاحب کے دائرے سے باہر قدم نکالتی یا اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی تو وہ پتلا تھال سے باہر آ کر گر پڑتا۔ اس طرح پتہ چل جاتا کہ انوشے بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ چکی ہے۔ اسی طرح اسرائیل میں وہ 3 پورے سردار سیاستدان تھے، ان میں سے ایک کالے عمل کا ماہر تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جب بھی انوشے بابا صاحب کے دائرے سے باہر آئے گی تو اسے اپنے علم سے معلوم ہو جائے گا، لہٰذا وہ بھی کالے عمل میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری طرف بھی انوشے کو ٹریپ کرنے کے انتظامات کیے جا چکے تھے۔ مخالفین کا خیال تھا کہ انوشے بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ کر کار کے ذریعے پیرس جائے گی یا پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے وہاں پہنچے گی۔ بہرحال پیرس شہر ضرور جائے گی تاکہ وہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے، ہائی وے کے راستے یا ٹرین کے ذریعے کہیں جا سکے۔ یہ بھی خیال تھا کہ انوشے کو وہاں جھیل کے کنارے والے کسی کاٹیج میں چھپایا جائے گا، وہیں اس کے ماں باپ اس سے ملتے رہیں گے یا پھر کسی بڑے ہوٹل میں یا کسی پیئنگ گیسٹ والے مکان میں اسے رکھا جائے گا۔ لہذا ان تمام مخالفین نے اپنے اپنے طور پر اپنے علاقاروں کو ان تمام مقامات پر نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ بابا صاحب کے دائرے سے تعلق رکھنے والے بے شمار جاسوس اس ادارے سے لے کر پیرس شہر کے ہر حصے میں پھیل گئے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ دشمن کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں اور انوشے کی تاک میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جاسوس آہستہ آہستہ ان تمام دشمنوں کو ہلاک کر رہے تھے اور انہیں اس جگہ سے فرار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ انابیلا نے پہلے ایوازون سے دوستی کرنا چاہی تھی لیکن اسے مایوسی ہوئی تھی۔ اب اس نے انتقاماً یہ کیا تھا کہ ارناکوف انوشے کے سلسلے میں جو منتر پڑھ رہی تھی وہ اس منتر کا توڑ کرنے لگی، دوسرے منتر پڑھنے لگی تاکہ وہ پتلا تھال سے باہر آ کر نہ گرے اور انوشے دائرے سے باہر آئے تب بھی ارناکوف کو معلوم نہ ہو سکے۔ اور یہی ہوا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انابیلا نے جو اس کے منتر پر توڑ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ پتلا تھال میں ہی رہ گیا تھا اور ارناکوف کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ انوشے ادارے سے باہر آ چکی ہے۔ ہمارا ایمان تھا کہ انوشے کے ساتھ اس کی دادی آمنہ اور فرحات آیتیں پڑھتے ہوئے ادارے کے باہر آئی تھی اور انوشے سے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر باہر قدم رکھے۔ ادھر جناب تبریزی بھی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ انوشے نے بسم اللہ پڑھ کر ادارے کے باہر قدم رکھا تو بسم اللہ کی برکت سے دشمن ناکام ہو گئے، کسی کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ وہ باہر آ چکی ہے۔ انابیلا کی دوگلی حرکتوں کے باعث کبریا سے ناراض ہو گیا تھا، وہ اسے ٹھکرا چکا تھا اور انابیلا ایوازون اور ارناکوف کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی اور یہ طے کر رہی تھی کہ اب اسے اسرائیل میں قدم جمانے چاہیے۔ جس طرح الپا برسوں تک اسرائیل میں رہ کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے حکومت کرتی رہی، اسی طرح اب الپا کی جگہ اسے لینا چاہیے اور وہ جگہ ابھی خالی تھی۔ اس نے اسرائیلی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر سے اس سلسلے میں بات کی تھی، پھر اس کے ذریعے وہاں کے اکابرین سے گفتگو کی۔ وہ سب اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے لیکن ایوازون اور ارناکوف سے مخالفت لینے کے لیے تیار نہیں تھے اور اب تک سب سے زیادہ الپا کو اہمیت دے رہے تھے اور اسے کسی طرح اسرائیل لے آنا چاہتے تھے۔ انابیلا نے کہا، میں ثابت کر سکتی ہوں کہ میں الپا سے ذہین اور چلاک ہوں، میں بھی اس کی طرح سونیا اور فرح جیسے پہاڑوں سے ٹکرا سکتی ہوں، میں جلدی یہ ثابت کر دوں گی۔ جب انوشے بابا صاحب کے دائرے سے نکل کر اپنے باپ پارس کے ساتھ سفر کرتی ہوئی پیرس شہر پہنچی اور وہاں الپا سے ملاقات کی تو اس وقت تک کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تو بابا صاحب کے دائرے سے تعلق رکھنے والے جاسوس وہاں موجود تھے اور یہ جانتے تھے کہ دشمن کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے عین وقت پر ان سب کو دبوچ لیا تھا، کسی کو ہلاک اور کسی کو زخمی کیا تھا۔ ان میں سے ایک وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اسی نے فون کے ذریعے ایوازون کو اطلاع دی تھی کہ انوشے بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ چکی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ اسے ایئرپورٹ پر دیکھا گیا ہے لیکن اس کا راستہ کوئی نہیں روک پایا۔ بابا صاحب کے دائرے والوں نے بڑے سخت انتظامات کیے تھے۔ جب ارناکوف نے یہ سنا کہ انوشے بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ چکی ہے تو وہ حیران رہ گئی، اس تھال کی طرف دیکھنے لگی جہاں پتلا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ایوازون سے کہا، بیٹے یہ کیا ماجرا ہے، میرا جادو منتر ناکام کیسے ہو گیا؟ وہ ادارے سے باہر نکل آئی اور یہ پتلا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ ایوازون نے کہا، ماما سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولاڈیمیر نے آپ کے منتروں کا توڑ کیا ہے، اسی لیے آپ ناکام رہی ہیں۔